السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں قرآن کریم سے بندر۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں بندر کا ذکر کس مقام پر ملتا ہے۔ الحیوان فی القرآن الکریم سیریز ہے، تو آج کا ہمارا حیوان ہے بندر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا بھر میں بندروں کی 264 سے زیادہ مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ بندر گری دار میوے، پھل، بیج اور پھول کھاتے ہیں۔ کچھ بندر گوشت بھی کھاتے ہیں۔ بندر کی اقسام میں ایک قسم ہاؤلر بھی ہے، جس کا لاؤڈ اسپیکر زمینی مخلوق کے اسپیکر میں سب سے بڑا ہے۔ یہ اپنے دوستوں سے 3 میل کے فاصلے سے بھی بات کر سکتا ہے۔ پیغمی نسل دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے۔ اس کا قد ایک کیلے کے سائز کے برابر ہے۔ یہ تقریباً 4 سے 4.5 انچ ہے۔ انسانوں کی طرح بندروں کے پاس بھی انگلیاں ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ انسانوں کے فنگر پرنٹ کی طرح ان کا فنگر پرنٹ بھی دوسرے بندر سے منفرد ہوتا ہے۔ بندروں کی ایک قسم ایسی ہے جن کے پاس انگوٹھے نہیں، لیکن ان کے پاس غیر معمولی دم ہے، یعنی وہ شاخ کو پکڑ سکتے ہیں، جو انہیں ایک درخت کی شاخ سے دوسرے درخت کی شاخ تک پھرتی کے ساتھ منتقل ہونے میں مدد دیتی ہے۔ بندر اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ انہیں گھنے جنگلوں میں بھی راستے خوب یاد رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بندر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے انسانوں کی طرح چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں۔ غصے کا اظہار سر ہلا کر اور ہونٹ بھینچ کر کرتے ہیں۔ بندر وہ سماجی حیوان ہے جو انسانوں سے خوب مشابہت رکھتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید انسان کے اجداد بندر ہی ہیں، یعنی انسان بندروں کا کوئی جدید ورژن ہے۔ اور پھر یہ لوگ اپنی بات پر اس قدر بزد ہو گئے کہ اس عنوان پر باقاعدہ ایک تھیوری ترتیب دے ڈالی۔ حقیقت یہ ہے کہ بندر بالکل ایسے ہی ایک حیوان ہے جیسا کہ دوسرے حیوان کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ساتھیوں، آدم علیہ السلام کا مطالعہ ضرور کیجیے ہماری قرآن سیریز میں۔ یہ الحمدللہ چینل پر بھی دستیاب ہے، آپ وہاں جا کے پلے لسٹ میں جا کے قرآنک سٹوریز پر کلک کریں گے تو آپ کو سارے انبیاء کرام کی سٹوریز ملیں گی انشاءاللہ۔ تو آدم علیہ السلام کا مطالعہ بھی ضرور کیجیے۔ قرآن کریم میں بندر کا ذکر سورۃ البقرہ میں ملتا ہے۔ جب ایک نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ سارے نافرمان بندر بنا دیے گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ قرد بندر کو کہتے ہیں، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر۔ بندر بننے کے بعد یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر چیختے روتے، پھر اسی حالت میں 3 دن کے بعد مر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندروں کے بارے میں بات چیت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسخ ہونے والوں کی نہ نسل بنائی ہے نہ اولاد۔ بندر ان سے پہلے بھی ہوتے تھے،
इन्होंने हीला साजी की, अल्लाह का हुक्म बदल डाला, अल्लाह ने इनकी शक्लों को बदल डाला। अल्लाह अकबर। इन नाफरमानों का ये वाक़या अस्हाबुस सब्त के नाम से मशहूर हुआ, यानी कि हफ्ते वाले। हफ्ते के दिन की क्या कहानी थी और क्यों ये कौम बंदर बना दी गई, तफसीली कहानी के लिए हफ्ते वाले का मुताला कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ जाके कुरानिक स्टोरीज़ का प्लेलिस्ट में जाके कुरानिक स्टोरीज़ देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी ईज़िली। अल्हम्दुलिल्लाह जी साथियों, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला इस स्टोरी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो इजीली इस स्टोरी का पीडीएफ हासिल कर सकेंगे। पीडीएफ की मदद से आप ख़ुद भी रीडिंग करके अपनी उर्दू रीडिंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। स्टोरी रीडिंग और स्टोरी राइटिंग के ज़रिए अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अगली आने वाली नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।